बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को सुन रहे हैं या पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस को आप समझ सकें और आपको टाइम पे वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको मुहर्रम उल हराम की तारीख को अहकाम के बारे में बताएंगे। मुहर्रम तहरीम बाब ताफील से इसम मफहूम है। इसके एक मानी ताज़ीम करने के भी आते हैं। इस एतबार से मुहर्रम के मानी मुअज़्ज़म यानी अज़मत वाला हुए। किसी भी ज़माने में अज़मत व हुर्मत का असल सबब यानी वजह तो अल्लाह ताला की तजल्लियात व अनवार का ज़हूर होता है। इसके साथ साथ बाज़ अज़ीमुल शान और अहम वाक़यात का किसी ज़माने में अंजाम और वक़ू पज़ीर होना, यानी कि कोई अज़ीमुल शान वाक़यात हों या कोई ऐसा काम जिसका अंजाम या कोई ऐसा काम जो हुआ हो, इस ज़माना की अज़मत व फ़जीलत का सबब बन जाता है। और अनवार तजल्लियात की ज़्यादती से अजर सवाब में भी इजाफा हो जाता है। इस महीना का नाम मुहर्रम उल हराम इस वजह से भी रखा गया है कि ज़माने जाहिलियत में इस महीना में कत्ल करना हराम था। अब हम जानेंगे कि मुहर्रम उल हराम की इतनी अजमत क्यों है। जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब रोज़ों से अफजल रमज़ान के बाद अल्लाह ताला का महीना मुहर्रम यानी अशूरा का रोज़ा है। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह ही के हैं, लेकिन इस हदीस शरीफ में ख़ास तौर पर मुहर्रम की अल्लाह ताला की तरफ निस्बत इसके शरफ और फजीलत के इजहार के तौर पर है। तो यौम अशूरा की वजह तस्मिया क्या है? इसी माह मुहर्रम उल हराम में 10वें मुहर्रम खासी अहमियत की हामिल है। यह हम सब जानते हैं कि क्यों, जिसे यौम अशूरा कहते हैं। यौम अशूरा बड़ा ही मुहत्तम शान और अजमत का हामिल है। तारीख के अजीमुल शान वाक़यात इससे वाबस्ता हैं। चनाचा मौरखीन ने लिखा है, नंबर 1, यौम अशूरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 2, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमान से उठाया गया। नंबर 3, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर जोदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। नंबर 4, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया और इन पर आग गुलजार बनी। नंबर 5, इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म व इस्तबदाद से निजात दिलाई। नंबर 6, इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहियत वापस मिली। नंबर 7, इसी दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा मिली। नंबर 8, इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। और नंबर 9, इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक तवील अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हुई। और नंबर 10, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन यहूदियों की शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाए गए। सुभान अल्लाह। उलमा कराम ने लिखा है कि इन 10 जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम के मंदरजा बाला अहम वाक़यात की बुनियाद पर इस दिन का नाम अशूरा रखा गया। बाज़ उलमा ने एक दूसरी वजह तस्मिया बयान की है। वो फरमाते हैं कि अशूरा असल में आशनूरा था, तहकीकन नून हज़फ करके अशूरा बना लिया, और मतलब ये कि जो शख्स इसकी हुर्मत की निगहदाश्त करेगा वो नूर में ऐश करेगा। अब यौम अशूरा का रोज़ा और इसकी तारीख़ी अहमियत के हम बारे में जानेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फजीलत वाले दिन के रोज़े का बहुत ज़्यादा एहतमाम और फ़िक्र करते हैं।
سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا کوئی خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزے کا حکم دیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا، یعنی کہ 10 محرم یوم عاشورہ۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ اہل خیبر اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان میں سے آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک تاریخی دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ حضرت ربی بنت موز بن عفر اور حضرت سلمہ بن القوس سے مروہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی کر دے گا۔ صوم یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی کا کرتے تھے، یعنی یوم عاشورہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے؟ مطلب کہ پھر اس طرح سے بھی واضح ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے دن جب وہ روزہ رکھتے ہیں ہم اسی وجہ سے یہ رکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسی تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کسی اور وجہ سے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 9ویں کا روزہ رکھنے کا آپ کا جو فیصلہ فرمایا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آئندہ سے ہم بجائے 10ویں محرم کے یہ روزہ 9ویں محرم ہی کو رکھ لیا کریں۔ دوسرا یہ کہ آئندہ سے ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے اور اس طرح سے ہمارے اور یہود و نصارہ کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔
اکثر علماء تو جو ہے وہ اس دوسرے مطلب کو ترجیح دی۔ محقق علام ابن حمام فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یعنی 10 محرم سے ایک دن پہلے 9 محرم یہ ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت لازم ہوتی ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم اتنی بات کریں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نیکسٹ جو ہے وہ ہسٹری کے متعلق آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔